فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا چٹکی میں فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا تاثیر چٹکی اٹھائیں خاک تو ہو غیرت ایک سی چٹکی میں فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا چٹکی میں لڑائی گرم تھی فوج اردو سے جو بھی آتا تھا لڑائی گرم تھی فوج اردو سے جو بھی آتا تھا مسلتا تھا اسے فرزند خیبر کی چٹکی میں فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا تاثیر چٹکی میں ثنائے ذوالفقار حیدر کرار لکھتا ہوں ثنائے ذوالفقار حیدر کرار لکھتا ہوں قلم رکتا نہیں میرا دم تحریر چٹکی میں فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا تاثیر چٹکی میں وہ بچہ بے زباں تھا سہم کر شبیر سے لپٹا وہ بچہ بے زباں تھا سہم کر شبیر سے لپٹا لگایا بے خطا ظالم نے بھر کرتی چٹکی میں فقیر اللہ کے رکھتے ہیں کیا تاثیر چٹکی میں جو راہ شام میں سجا ٹھوکر کوئی کھاتے تھے جو راہ شام میں سجا ٹھوکر کوئی کھاتے تھے پکڑ لیتے تھے جھک کر پاؤں کی
زنجیر چٹکی میں فقیر اللہ کے فاتحہ. فوجے آدم تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے فوجے آدم تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے نام عباس ہے جس کا وہ دلیر آتا ہے زندگی سے غم ناشاہ میں سیر آتا ہے شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں دیر آتا ہے فوج پر فوج رسالے رسالہ ہوگا یہ زمین کیا ہے زمانہ تو بالا ہوگا فوجے آدم تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے ماں تو سب درہم و برہم ہیں سپاہی ازلم بحر غم میں یہاں ڈوبے تھے شہنشاہ امم عرض کرتا تھا بس اذن یہ سقائے حرم مشق یہ بالی سکینہ کی ہے یا بحر کرم دیکھوں غش اس کو کہاں سے لے دیکھوں غش اس کو کہاں سے لے جاؤں میں حکم گر ہو تو ابھی نہر سے برلاؤں میں فوجے آدم تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے فوجے
فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. جن حالات سے انسانی معاشرہ گزر رہا ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں پیاس ہے، کہیں لوٹ مچار ہے، امبیلنس نہیں ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، دنیا جہنم بنا دی گئی ہے. اگر اس کو جنت سے کوئی بدل سکتا ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے آنے میں دیری ہماری کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ فکری اور جسمانی تیاری، اس کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة ولیا وحافظا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربی زدنی علما. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جیسے کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کی یہ مجلس علم، پھر وہ کون سا علم؟ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نالج ہے، چیلنجنگ ایشو ہے. ہمارے ہاں دو طرح کا علم بتایا گیا ہے، ایک علم نافع، ایک علم دار. عصر کی نماز کے بعد دعا ہے. یہ دعا کے ٹکڑے جو ہیں بہت ہی اہم ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو دعا پڑھیے، مگر سمجھ کے پڑھیے. انشاءاللہ زیارتیں سمجھ کے پڑھیے، مجلسیں سمجھ کے بیٹھیے. تبدیلی آپ میں بھی آئے گی اور سوسائٹی میں بھی آئے گی. بغیر سمجھ کے ہم علم حاصل کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع. اعوذ بک معنی جو ہیں آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھو تو
اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، شیطان سے بھاگ جاؤ۔ اعوذ کے معنی ہے پناہ میں جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غلط فہمی ہماری ہے کہ ہمارا بھائی دشمن ہے، چچا دشمن ہے، بھتیجا دشمن ہے، ساس دشمن ہے، بہو دشمن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ کھلا ہوا اس نے ایسا نہیں کہ منافقت کی ہے، بالکل واضح کہہ دیا کہ میں دشمنی کروں گا اور اس نسل کو میں بھٹکاؤں گا۔ اس نے پوری طرح سے کھلا چیلنج دیا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا، یہاں تک کہ سامنے سے بھی آئیں گے، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ لا تجد اکثرهم الشاکرین، میجارٹی جو ہے شکر کرنے والی نہیں ہوگی، یہ اس نے طے کر لیا ہے۔ تو جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم دوسرے کو دشمن مان رہے ہیں۔ تو پہچان شیطان کی ایک بہت بڑا موضوع ہے، دشمن کی پہچان، اس میں مجھے جانا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں، یعنی پناہ میں جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، اس لیے کہ اگر کوئی فورٹ، کوئی پناہ گاہ ہے تو اللہ کی ذات ہے، کس سے؟ شیطانی قوتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، پروردگارہ اس نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ہے ہرس ہی ہرس ہے، ہرس میں ملوث ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جو ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کو خوف ہی نہیں ہے، نہ گناہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، بالکل نڈر ہو چکا ہے۔ ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں، جہاں پر شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں، میں اس نفس سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو معلوم ہوا ایک علم ہے جو نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، اور ایک علم ہے جو فائدہ نہیں دینے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ بحث ہے آج کی مجلس کی۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اسلام نے علم، نالج کے متعلق اتنی باتیں کہی ہیں، شاید ہی کسی دین نے کہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو سورے ہیں اس کے دو طرح کے سیکوینس ہیں، ایک جو جمع کیا گیا اس کی ترتیب ہے، ایک جو نزولی ترتیب ہے۔ نزولی ترتیب کے معنی یہ ہیں کہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے سورے ترتیب دیے گئے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس ترتیب سے قرآن کو پیش کیا تھا وہ ترتیب نزولی تھی، یعنی جو نازل شدہ پہلا جو سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق ہے، جو آج کی ترتیب میں 96 نمبر پر ہے، 96 پر ہے، لیکن اصل میں وہ سورہ پہلا ہے، اس کے بعد سورہ مزمل وغیرہ۔ تو مولا کی ایک ترتیب ہے جو ترتیب نزولی ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے نزولی ترتیب سے پڑھ سکتا ہے، چنانچہ آپ قرآن میں نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تو ترتیب جو آج کل ہے وہ ترتیب جو جمع شدہ ہے، اور وہ ایک نزولی ترتیب ہے، اس کا نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے نزولی ترتیب سے، ٹائم لائن آف دی قرآن بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کس طرح سے سیکوینس سے آیا ہے، کس طرح سے یہ معاشرہ بڑھتا گیا، احکامات کب آئے، بہت ہی خوبصورت سے اس سلسلے میں سمجھ سکتا ہے۔ جو کیوریس ہو، دین میں سمجھنا چاہتا ہو، یہ بہت اچھا راستہ ہے۔ تو پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق۔ جو پہلے سورے کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھ۔ اللہ کے کلام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پہلا کیا ہے؟ حکم ہے، پڑھ، اقرا۔ تو یہ پڑھ سب سے کہنا ہے، اس کو ہر ایک سے کہنا ہے پڑھ۔ تو معلوم ہوا ان پڑھ کا کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو پڑھ حکم ہے، اقرا یعنی پڑھ، آپ کو پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا۔ کب تک پڑھنا ہے؟ من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر لحد تک۔ یہ نہیں کہ میں گریجویٹ ہو گیا، اسلام میں کوئی گریجویٹ نہیں ہوتا، اسلام میں مسلسل تعلیم ہے، مرنے تک تعلیم ہے۔ ایک آیت اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، دوسرے آیت اللہ سرانے ٹھہرے ہوئے تھے، جاتے جاتے مرنے والے آیت اللہ نے کہا کہ یہ سوال کا جواب دو،
ارے بھائی ابھی تم جا رہے ہیں وہاں، کیا ہے سوال کا جواب؟ کہ میں وہ حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج۔ علم حاصل کرنا چاہیے، سب جانتے ہیں کہ نالج از ویری امپورٹنٹ۔ ماشاءاللہ یہ 20-25 سال میں بہت بڑا تحول آیا، اور علماء بھی کہتے رہے، انکریج کرتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم دینا چاہیے، لڑکیوں کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے، لڑکیاں بھی بہت پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ اب جب پڑھ کے آگے بڑھے تو ایک نئے پریشانیوں میں ابتلا ہو۔ تعلیم تو حاصل کر لیے، یا یہ کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہوا، یا یہ کہ شادی کے بعد شوہر جو ہے سمجھا کہ وہ انفیریئر ہے، یہ سپیریئر ہے، اس لیے کہ اس کی تنخواہ مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ کما رہی ہے، تو کلیشز شروع ہو گئے۔ تو یہ کیوں شروع ہوا؟ یہ بحث ہے آج کی مجلس میں۔ امید ہے کہ کسی رخ تک ماشاءاللہ آن لائن ہے یہ، پھر بھی میری بہنیں بیٹیاں سنیں۔ دیکھیے، دین کے کسی مرحلے میں اگر دین کو منہا کر دیں تو کچھ باقی نہیں رہتا، یقین کر لیجیے اس کا۔ کیوں؟ مولا امام حسین علیہ السلام وعجل دعائے عرفہ میں ملذی فقدک ما وجدہ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے۔ یہ بہترین ہے، مجلسوں کے درمیان امام حسین کا تحفہ ہے، امام حسین کی محبت میں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، ادھر مجلس حسین کا اعلان ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حسین سے محبت ایک فطری ہمارا جذبہ ہے۔ اگر محبت امام حسین ہے تو تعلیمات امام حسین سے محبت اس سے زیادہ افضل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں پروردگار تجھے میں کھولوں تو پھر باقی کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے۔ تو مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس۔ اگر اللہ نہیں ہے ہماری زندگی میں ایوری تھنگ از مائنس، پلس اللہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی پلس ہے۔ یہ معیار تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہو گیا مگر مائنس اللہ، ہاں میں مولوی ہو گیا مگر مائنس اللہ۔ تو یہ ممبر سے دین نکلنا چاہیے۔ دین کون دے گا؟ جو دین رکھتا ہے۔ بے دین دین دے نہیں سکتا۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیں، بے دین جو ہے دین کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکتا، آؤٹ پٹ وہی دے گا جو ان پٹ جس کا صحیح ہوا ہو۔ تو دین کیا کہتا ہے؟ تعلیم بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے کہ پہلی آیت ہم نے عشرہ جو پڑھا ہے اسی کیا آن لائن میں، اقرا از دی فرسٹ آیت، پہلی آیت ہے قرآن کی، اقرا، اس پہ پڑھی اسی آن لائن میں، جو لوگ سنے نہیں سنے سنیے اس کو، بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اقرا پڑھ، مگر پڑھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہونے والا ہے؟ بسم ربک، پڑھنا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام سے۔ اگر تعلیم تمہاری، تم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو پلس اللہ ساتھ ساتھ ہے تو تمہاری ایجوکیشن بہترین ہے۔ جہاں پر اللہ ہٹ گیا تو تمہاری ایجوکیشن علم زار ہے، نقصان دینے والا علم ہے، فائدہ دینے والا علم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ہیں ساتھ نہیں میرے ساتھ؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی باتیں نہیں ہیں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت، اسی 40 میں انشاءاللہ جو لوگ جا رہے ہیں زیارتوں کو جائیے، اللہ لے کر کے جائے، معرفت کے ساتھ لے جائے، اور جائیے ایک ایک قدم مولا حسین کے پاس جائیں، عرفان معرفت زیارت لے کے جائیں، تو پھر وہ زیارت کی بہت زیادہ ہم نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں عرفان زیارت کے عنوان سے، سن کر کے جائیں۔ بہت ہی اچھا ہے کہ انسان، حقیقت میں حدیث میں ہے کہ من زارنا عارفا بحقنا وجبت لہ الجنہ، ہماری زیارت کرنے والا عرفان زیارت رکھے، ہماری عرفان رکھے، اس پر جنت واجب ہے۔ شرط ہے عرفان، تو مولا کے ذریعے سے ہاتھ لگانا نہیں ہے، مولا سے مل کے آنا ہے۔ مولا سے ملنے کے لیے معرفت کا وہ منزل حاصل کرنا ہے جہاں پر مولا ہمارے انتظار میں رہیں، نہ یہ کہ ہم ان کے انتظار میں، بلکہ مولا بھی ہم سے ملاقات کا انتظار کریں۔ کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تاریخ بھی اٹھائیے، زندگی میں بھی ائمہ معصومین کے ایسے چاہنے والے گزرے ہیں جن کا انتظار معصومین چاہتے تھے، جن سے ملاقات کے بعد خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو ایسی ملاقاتیں انسان کرے کہ ملاقات ہونے کے بعد دونوں خوش ہوں۔ یہ کون سا معرفت ہے، یہ کون سی معرفت ہے جہاں پر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے، وہ دین کو جس طرح سے کہ دین چاہتا ہے ویسا سمجھے۔ تو زیارت 40 ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ 5 نشانیاں ہیں مومن کی۔
پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ انگوٹھی جو ہے سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی لگائیں. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ خاک شفا پر سجدہ کرے اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے. اور اس کے بعد زیارت اربعین. زیارت اربعین مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مولانا میں جا نہیں سکتا. پھر کیسے نشانی ہے؟ کہ جانا نہیں ہے بلکہ یہاں رہ کر کے مولا کو پکارنا ہے. صدیر سیرفی ایک بہت بڑے چاہنے والے امام صادق علیہ السلام صدیر بھی پڑھا گیا، صدیر بھی پڑھا گیا، چاہنے والے ہیں. مولا نے کہا کہ تم روزانہ زیارت کرتے ہو مولا کی، میرے جد کی امام حسین کی؟ کہ مولا ناممکن ہے. مولا کہا ہفتے میں ایک مرتبہ کرتے ہو؟ کہ مولا ممکن ہی نہیں ہے. کہ مولا نے کہا ایک مہینے میں ایک مرتبہ کرتے ہو؟ مولا ناممکن ہے. کہ سال میں؟ کہ نا ابھی تک نہیں کیا. تو وہ سمجھا کہ زیارت کے معنی کربلا جانا ہے. مولا نے کہا نا، اس طرف پلٹ جاؤ کربلا کی طرف، یہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ خود جو ہے زیارت ہے. اس لیے کہ ڈسٹنس اس کے لیے جو ڈسٹنس رکھتا ہو، جو پہلو میں ہو. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. اسی لیے ہمارے ہاں بہترین طریقہ ہے ہندوستان میں کہ ہر نماز کے بعد ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں. زیارت بھی بعض وقت خصوصاً امام حسین کی لازمی جانتے ہیں. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. زیارت اربعین کا ایک ٹکڑا ہے. میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی باتیں نہیں؟ انشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد والا محمد صلوات. زیارت اربعین یہ زیارت معصورہ زیارتوں میں سے. ہمارے پاس دو طرح کی زیارتیں ہیں، دو طرح کی دعائیں ہیں. ایک معصورہ دعائیں ہیں اور معصورہ زیارتیں. معصورہ سے مراد امام نے ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے کہ اس طرح سے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعائے معصورہ. زیارتیں بھی معصورہ ہیں، یعنی امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح سے زیارت کرو. ان میں سے جیسے زیارت مبسوط جس کو زیارت وارثہ کہتے ہیں، یہ زیارت معصورہ ہے. اور اسی طرح سے زیارت جامع کبیرہ امام ہادی علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی زیارت دریا. وہ بھی زیارت جامع کبیرہ علوم آل محمد، فضائل آل محمد کی پیک ہے. ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان زیارت کو پڑھ کر کے کوئی شاعر شاعری کرے تو پھر وہ شاعری کو 4 چاند لگ جائیں گے. اس لیے کہ اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، حقیقت معرفت امام علیہ السلام ہے. زیارت جامع کبیرہ، زیارت غدیریہ، یہ بھی 10ویں امام کی طرف سے ہے. یہ ان کو کہتے ہیں زیارت معصورہ. زیارت اربعین بھی معصورہ ہے، یعنی امام نے پرسکرائب کیا ہے یہ زیارت پڑھو. کیا ہے اس زیارت کا خلاصہ؟ ایک ٹکڑا ہے، لے کے جائیے اور اچھی طرح سے سمجھیے. جو لوگ اربعین میں جا رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. بذل محجتہ فیکا، میں اس کو مصائب کے پہلے میں پڑھوں گا. اس کے ترجمے کو بہت ہی یعنی دل کو ہلا دینے والے ترجمہ ہے اس کا. امام حسین، اے حسین تو نے سب کچھ دے دیا اللہ کی بارگاہ میں. کیا نہیں دیا؟ میں اس کے بعد انشاءاللہ جب مصائب پہ آؤں گا بولوں گا. بذل محجتہ فیکا، پروردگار حسین نے سب کچھ دے دیا. کاہے کے لیے دیا؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندگان، ایک نہیں، شیعوں کو نہیں، انسانوں کو جہالت کی گہرائی سے نکال کر علم کے دروازے تک پہنچے. اب سمجھے زیارت حسین کیا ہے. اب سمجھے کہ علم کی اہمیت اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ انسان علم کو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو تو اقرا، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. اور یہاں زیارت یہ کہہ رہی ہے کہ امام حسین کون ہیں؟ جنہوں نے جہالت کو سے ہٹا کر کے انسان کو علم کے دروازے تک پہنچایا. تو حسینی کون ہے؟ جو علم رکھتا ہو. جو علم نہ رکھے وہ حسینی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. سوال ہے کہ کون سا علم؟ کیا ڈاکٹری علم نہیں ہے؟
بہت اچھی بحث ہے شہید مطہری کی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اتنے تھکے تھکے صلوات ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے میں اتر جاؤں جلدی. درود پڑھیے. مجھے عادت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ چونکاتا ہوں. خود چونکے رہیے، انشاءاللہ میں پڑھتا رہوں میں. تو کوشش یہ کیجئے کہ ان باتوں کو جیسے کہ وہ سمجھیں. یہ میری باتیں نہیں ہیں، قرآن ہے، اہل بیت ہیں، یہ دین ہے، یہ زیارت ہے، زیارت کے ٹکڑے ہیں. پروردگار کیا ہے کے لیے میں زیارت کر رہا ہوں؟ یہ ذوات مقدسات کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے انسانی معاشرے کو جہالت کی گہرائیوں سے نکال کر علم کی روشنی تک پہنچایا. کون سا علم اگر سمجھنا ہے تو آپ لوگ اس حدیث کو ہمیشہ سے سنتے ہیں، انا مدینۃ العلم علی بابھا. ایک آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس. اس کے بعد یہ لوگ پوچھتے ہیں ہلال سے مراد، ہلال کے معنی یہ کرسنٹ سے متعلق. ان سے کہو ٹائم نکالنے کا ایک سسٹم ہے. ایک بہت ہی خوبصورت سائنٹیفک چیز ہے یہ آیت. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں پیچھے سے داخل مت ہو، سامنے سے جاؤ. یہ کیا بھی سارے کا سمپل چیز ہے. ہر ایک آدمی جب گھر کو جاتا ہے پیچھے سے کہاں سے جاتا ہے؟ سامنے سے ہی جاتا ہے. پہلے سامنے کے دروازے سے جاتا ہے. یہ پیچھے سے مت جاؤ کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا نہ، یہ باریکی ایسی نہیں ہے. علم ایک دروازہ ہے، بغیر ہمارے علم ہی نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے دروازے سے ہی جاؤ، اس سے ہٹ کر کوئی علم نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو بیٹا بن گیا ڈاکٹر، ماشاءاللہ خدا رکھے. آئی ٹی پروفیشنل بن گیا، ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھا. اس سے اچھی کیا تعلیم ہے؟ لیکن کلمہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ نماز بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ قرآن بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا ہے تو آپ کی زندگی میں جہنم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا، بیٹے کو پڑھا دیا، اور بیٹا بیٹی جو ہے پڑھ کر کے آگے بڑھے تو ماشاءاللہ بیٹے نے بہو سے انٹروڈیوس کرا دیا، بیٹی نے باما سے. جی یہ حالات ہمارے پاس ہو رہے ہیں. اب یہ بات ہے کہ ممبروں پہ بولتے نہیں سوائے باقری جو جرات کرتے. تو ہم کیا کریں؟ تیرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو بولنے کی ہمارے پاس ذرا سا کیوں ہے یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا اقرا بسم ربک. پڑھنا کامیاب نہیں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا کامیاب. تو کیا مانے اللہ کے ساتھ کے نام کامیابی ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے ولایت ایک موضوع بہت ہی بڑا عظیم موضوع ہے. ولایت کے معنی انسان کا ولی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کا نام ہے ولایت. جیسے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ تمہارا ولی ہے. تو اس کے معنی ہے کہ میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو کس کی ولایت میں چلا گیا؟ اللہ کی. تو اس کے معنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. میں نہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جاؤں گا، نہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں، نہ چائنا، نہ رشیا، نہ کچھ. میں جا رہا ہوں کس کی کانسٹیٹیوشن میں؟ اللہ کے. یعنی قانون قرآن میں جانے والا ہوں. یہ اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ. تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ چلتا نہیں ہے، بلکہ دل و نگاہ گہرائی اسٹڈی معلوم ہونا چاہیے کیا چیز ہے لا الہ الا اللہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیدری یا. امام نے اس حدیث کو جانتے ہیں کہ مورخین نے، ہمارے پاس بھی اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے ہیں چین یہ جو ہے زنجیر. ذہب کہتے ہیں سونے کی زنجیر. کیوں سونے کی زنجیر؟ اس لیے کہ جتنے بھی راوی ہیں معصوم ہیں. امام رضا نے فرمایا اس حدیث کو میں نے بابا سے دادا سے پردادا، یہاں تک کہ امام حسین شہید کربلا، اس کے بعد مولا امیر المومنین، اس کے بعد رسول اللہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ لوح محفوظ سے.
کیا حدیث ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس حدیث قدسی میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ یہ قلعہ ہے۔ قلعے میں جاتا کون ہے؟ قلعے میں سولجر ہی جاتا ہے، جب تک سولجر نہیں بنیں گے جا نہیں سکتے۔ اسلام یہ کہتا ہے ایسے ہی ہمارے پاس مت آؤ، یہاں آنا تو پوری تیاری آؤ۔ تو جب سولجر بن کے جاتے ہو تو کس کے کمانڈ میں رہو گے؟ کمانڈر ان چیف کے کمانڈ میں رہو گے۔ اب گھر میں تم صبح تک 7 بجے تک سوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں جب جانے کے بعد شام میں صبح 5 بجے اٹھنا پڑے گا، 1 گھنٹہ بھاگنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے کمانڈ میں ہو۔ امام رضا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قلعہ ہے۔ اب جیسے ہی اس قلعے میں آؤ تو تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ تو لا الہ الا اللہ سرنڈر ہونا، اپنے آپ کو سبمسیو بنانا۔ اسلام کو ہم سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، بالکل آسان ہے کس کے لیے؟ جو عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ منام سے مراد خواب نہیں ہے، منام ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو حالت یعنی خواب نہیں بلکہ ہوشیاری کی حالت میں حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کتنا معرفت کا بیٹا تھا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ کوئی منام نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے، جو ہو چکا ہے حکم اس پہ عمل کیجئے۔ تو قرآن وہاں پر کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم۔ دونوں سرنڈر تھے، باپ کاٹنے کے لیے تیار تھا، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا نام ہے اسلام، یعنی سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو کسی اور سوال نہ کرنا، اس کا نام ہے اسلام۔ دونوں میں تسلیم تھا، باپ بھی تسلیم تھا، بیٹا بھی تسلیم تھا۔ باپ کاٹنے کے لیے تیار تھا، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ اس حالت کا نام ہے اسلام۔ تو اسلام کیا ہے؟ میری مرضی پہ جھکنے کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے کا نام ہے اسلام۔ اس کے لیے تربیت کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اسی لیے ولایت کے حالات، اب یہاں پر یہ بیٹا ہے، حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ بھی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہاں بھی اور ایک بیٹا ہے، حضرت نوح کا بیٹا ہے۔ نوح کہہ رہے ہیں کہ ارکب معنا، بیٹا سوار ہو جاؤ کشتی میں۔ وہ کہتا ہے ھذا جبل یعصمنی، یہ پہاڑی ہے مجھے بچا لے گی۔ جی پہاڑی تو بڑے بڑوں کو غرق کر چکی ہے، تو پہاڑی کسی کو بچاتی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑی ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے، میرا بچہ بامبے میں پڑھا، 14 سال تک میرے ساتھ رہا، گھر میں رہا، آرام سے رہا، نماز بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن ذرا سا باہر کی ہوا لگی، ایک دوست غلط ملا تو چلا گیا۔ کس کے ساتھ؟ دوست کے ساتھ۔ باپ کہہ رہا بیٹا دیکھو 11 بجے کے اندر آ جاؤ، تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہتا ہے میرا دوست بچائے گا۔ تو وہاں پہ یہاں میں فرق نہیں ہے۔ وہاں حضرت نوح کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پہاڑی بچائے گی، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دوست بچائے گا، اور کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بچائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج کشتی کے بغیر کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، اگر بچو گے تو اسی کشتی میں بچو گے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ مگر وہ بیٹا نہیں آنا تھا۔ جوان بچوں کے لیے بہترین ہے تتوانی بگریز از یار بد بدتر بود از مار بد۔ سادی شیرہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، قرآن کو انہوں نے ترجمے میں کیا ہے، اشعار میں کیا ہے۔ جتنا ہو سکے رانگ فرینڈشپ سے دور رہو۔ بچوں جوان بچوں سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنا، اس لیے کہ رانگ فرینڈشپ کون ہے؟ پائزنس سنیک سے بدتر ہے، یعنی زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ تتوانی بے گریز از یار بد بدتر بود از مار بد تنہا ترا از جاں برد۔ اگر ڈس لیا کوئی زہریلا سانپ کیا ہوگا؟ جان جائے گی، زیادہ سے زیادہ کیا مر جائیں گے۔ لیکن یار بد اگر غلط دوست ڈھسے گا، پہلے ایمان جائے گی، پہلے جائے گی جان، پہلے بعد میں ایمان، تو پہلے ایمان چلے جائے گا، بعد میں جان جائے گی۔ اگر دوست سے بچو گے تو تب ہوگا۔ اللہ کے سوال ہے کہ ایک ابراہیم کا بیٹا ہے جو سرنڈر ہے، ایک نوح کا بیٹا ہے جو اکڑ رہا ہے، تو معلوم ہوا کسی کے بیٹا بننے سے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اہل
تو چنانچہ حضرت نوح نے چیخ کر کے کہا پروردگارا وہ ہوا فی معزل، ڈوب رہا تھا بچہ، باپ تھا، خدا نخواستہ کوئی بیٹا بھنگ میں لگ جائے، غلط راستے کو اختیار کر لے تو کیسی آگ ہے، اندر نہ سونے دیتا انسان، نہ جاگ سکتا، تطلع علی الافئدہ، اندر ہی آگ لگی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت نوح نے چیخا بیٹا ڈوب رہا ہے، پروردگار ہذا ابنی و اہلی، مالک یہ میرا بیٹا ہے، یہ اہل ہے۔ آواز آئی لیس من اہلک، خونی رشتہ ہے، اہل نہیں ہے۔ یہاں سے اہل بیت کی تعریف معلوم ہو گئی، کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے کمال نہیں ہے، اہلیت حاصل کرنے سے اہل بیت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو بہترین چیز اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے سمپل، تو اسی لیے روزانہ میں کئی سالوں سے، بلکہ 2-3 سالوں سے دنیا بھر، نیوزی لینڈ سے لے کر کے امریکہ کے ویسٹ، کینیڈا کے ویسٹ تک، اب میں کہتا آ رہا ہوں صبح شروع کیجئے 10 آیتوں سے، کتنی؟ 10 آیتوں سے ترجمے کے ساتھ، تب آپ کو ایک دنیا الگ معلوم ہوگی۔ دیر از اندر ورلڈ، جس ورلڈ میں میں ہوں ورلڈ جو ہے کچھ اور ہے، جو قرآن دنیا کو جو بتا رہا ہے وہ کوئی اور دنیا ہے۔ جب اس دنیا میں چلے جائیں گے تو ہماری لاجک ہی بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ یہ مولویوں کے لیے نسخہ نہیں ہے، ہم سب کے لیے قرآن جو ہے، ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر مسلمان، یہ اور بات ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز اگر فلسفہ اگر نہیں ہے تو نماز کیا ہے، اگر روزے کا فلسفہ نہیں ہے تو روزہ کیا ہے، مجلس اگر بیدار نہ کرے تو مجلس کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو ایز اے کلیکٹیو کوشش کرنا ہے۔ تو کون سا علم چاہیے ہمیں؟ تو ولایت کے حکم پر سرنڈر ہونے کا۔ قرآن کہتا ہے ولی کون ہے؟ اللہ، انما ولیکم اللہ۔ بچے وہاں سے، آپ کو معلوم ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو مسلمان ہیں ہر یونیورسٹی میں جمعہ ہوتی ہے، ہر کہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اسٹیج تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آئی ڈی کرائسس میں مسلمان جاتا ہی نہیں، ادھر اللہ اکبر، وہ ایئرپورٹ پہ بھی مسلح بچھا دیتا ہے، پلین میں بھی مسلح بچھا دیتا ہے، کھڑے رہ کے بتا دیتا ہے میں کون ہوں۔ تو سارے سسٹم سے میں الگ ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے ہیوسٹن سے لے کر کے بہت اس طرف ایسٹ سے آ کر کے تقریباً 2 روز 24 گھنٹوں سے زیادہ سڈنی تک، راستے میں نماز کا وقت، ہم نے نماز پڑھی تو ایک بچہ آیا، وہ ایئر ایمریٹس میں، کہا آپ میں بھی شیعہ ہوں۔ ان سے کیسے پہچان لیا شیعہ ہوں؟ اس لیے نہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ بھی کھلا ہے، ہاتھ میں تو اعلان کر رہا ہے خود نماز میں کون، میری آئی ڈی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب تک ہم اترتے رہے اس وقت لا کر کے کبھی فروٹ لاتا تھا، کچھ خدمت کرتا تھا۔ تو انسان کو اپنی آئی ڈی میں تو کب کر سکتا ہے انسان؟ جبکہ اپنے ریلیجن پر کانفیڈنس رکھے۔ کانفیڈنس کون رکھتا ہے؟ علم کے ساتھ اللہ ساتھ رکھے۔ اقرا بسم ربک، اگر علم کے ساتھ اللہ ساتھ ہے تو ہمت ہے، اللہ مائنس ہے تو ہمت نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کالجز میں، یونیورسٹی، یہاں بھی جہاں بھی جائیں، نماز کے وقت پہ بچوں جو بھی اسکول جانے والے، کالج جانے والے، نماز کے وقت مصلی بچھا دو ایک کونے میں۔ مولانا یہاں پر ہندو یہ کوئی نہ، خشک جگہ پر 100 سفید کاغذ رکھیے، اللہ اکبر، جلدی لمبی نماز مولویوں کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ کی نماز 2 منٹ میں ختم کر لیجئے، واجب ادا ہو گئی۔ یہ نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو روح آپ کی پرسکون ہوگی، دوسرا دنیا تک ریفلیکٹ پہنچائے گا، نور پہنچے گا کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو کسی مقام پہ رکتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
حیدری. ایک صلوات پڑھو. وعجل فرج. اللہ سلامت رکھے. اب کوشش یہ کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پروردگارہ جس طرح سے میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، مجھے فائدہ نہ دے. نہ شیطان سے جس طرح سے گھبراتے ہیں اس طرح سے گھبرانا. علم تو حاصل کر لیا مگر دین نہیں رہا. جب دین نہیں رہا، مولانا یہ بھی لڑکا یہ بھی لڑکا ہے، یہ بھی لڑکی یہ بھی لڑکی ہے، کیا فرق ہے ان میں؟ ہاں قرآن کا تو فرق ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك. ایک مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. تو اس کو سمجھو، اس کو اچھی طرح سے سمجھو. جب سمجھ جاؤ تو پھر عمل کے میدان میں تمہارے لیے پریشانی کبھی نہیں ہوگی. اس کو یہاں پر ذرا سا ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا؟ میرے ساتھ ہیں اچھی طرح سے سمجھے. اللہ دیکھیے قرآن کی آیت المؤمنون والمؤمنات، یعنی مومن مومنات. مومن مومنات کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو قبول کیا، رسول کو قبول کیا، مولا کو قبول کیا. مومنوں مومنات. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء ببعض. عجیب و غریب ہے یہ مومن و مومنات. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ مومن و مومنات کل مجلس سے تشریف لائیے. اب آپ آ گئے، آپ کون ہیں؟ سب جن کو موقع ملا وہ لوگ آ گئے. آپ لوگ مومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اندر میری بہنیں سن رہی، مومنات سن رہی ہیں. ٹھیک ہے. مومن و مومنات کون ہیں؟ مومن و مومنات قرآن کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اگر مومن و مومنات ہیں ان کا فریضہ ہے، اگر بیٹی ذرا سا رانگ جا رہی، بیٹی ذرا سا حجاب یوں ٹھیک کر لو. اگر بہن دوسری غلط پہن رہی ہے تو ذرا سا ٹھیک کر لو. امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. صرف مومن و مومنات ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ امر جی جب آئی زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وامرت وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف. تو اس کے معنی کہ امر بالمعروف مومنین کی زندگی کے ساتھ ہے. میرا کیا بھائی، وہ کس کی بیٹی میری بیٹی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پرائیویسی کی چکر آج کی دنیا میں شروع ہو گئی ہے کہ ریلیجن از بٹوین می اینڈ مائی اللہ. یہ مذہب میرا اور میرا اللہ کا مسئلہ، اس میں کسی کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کہتا ہے ایسا دین نہیں ہے. اگر دوسرے گڈھے میں گر رہے ہیں تو بچانا تمہارا کام ہے، تمہارا فریض. البتہ سلیقے سے سمجھاؤ. سلیقے سے سمجھانے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو دیکھو. ایک بڈھا غلط وضو کر رہا ہے تو کس طرح سے سمجھایا معصوم نے. دعا بلانے کا بھی ایک سلیقہ سیکھو، نہ بلنٹ نہ ہو جاؤ بلکہ محبت سے سلیقے سے بلاؤ. دیکھو بھیا یہ طریقہ ہے، شاید میرا پرسپیکٹیو، میرا سوچنے کا انداز الگ ہے تمہارے سے متعلق، ذرا سا مجھے ٹھیک کر دو. یہ راہ دین ہے. اگر یہ ایک بچے کو بھی سمجھا دیا آپ نے تو ہم یہ سمجھتے ہیں سارا کام مولوی کرے، ہمارا کچھ کام نہیں ہے. نہیں بھائی، مولوی تو ایک آدھ جملہ کہہ کر کے وہ آپ کو انسپریشن کرتا ہے. آپ کا فریضہ ہے کہ عمل کریں. اس لیے کہ مولوی بیٹھا ہوا ہے پیغمبروں کی جگہ، یہ رسالت کی جگہ ہے، ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اگر خطابت رسالت کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ رسالت ہی نہیں ہے، وہ خطابت ہی نہیں ہے. اللہ کرے، خدا کرے ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ ان راہوں پر اتنا ٹریجر، یہ مجالس امام حسین اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتے. ایک مجلس میں ایک جملہ سمجھ میں آ جائے تو بہت آسانی ہوگی. تو مومنین مومنات کون ہیں؟ آج کیا سیکھا ہم نے؟ ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا فریضہ ہے؟ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. ہو گئی بات. اب آئیے ذرا سا ہائر، بچوں کا ولی کون ہے؟ بچے نابالغ بچوں کا ولی کون ہے؟ باپ. پیرنٹس جو ہے یہ گارڈین جو آتا ہے اسکول سے لیٹر کے سگنیچر آف دی گارڈینس، یہ گارڈین سے ولایت ہے. ان لوگوں کے نزدیک جو ہے ماں یا باپ. عمر بن اسلام میں کہتے ہیں نا، باپ تمہارا ولی ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. یہ ولایت کیا معنی رکھتی ہے؟ مثلا 13 14 سال 15 سال کا بچہ بالغ ہو چکا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے جانا ہے، وہاں پر کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کی دوسری سٹی میں، اور مجھے جانا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ نہیں جا سکتے تو میں اجازت نہیں دیتا۔ بیٹا کہتا ہے میرا دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ سفر حرام ہے، اس لیے کہ ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ کے ہاتھ میں۔ باپ نے کہہ دیا نہیں جا سکتے۔ اب جب نماز پڑھے گا تو نماز قصر نہیں پڑھے گا، پوری پڑھے گا، اس لیے کہ باپ کے خلاف جا رہا ہے۔ توجہ، یہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ جو دین کو، ولایت کو بچپنے ہی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے اس ولایت کو۔ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ آہستہ آہستہ سکھا رہا ہے۔ دیکھو ایک دوسرے کے ولی ہیں مومنین، ذرا سے چھوٹی سی ولایت سیکھو، اس کے بعد باپ کی ولایت کو سیکھو کہ لا تقل لہما اف، باپ کو، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اگر تم ترقی چاہتے ہو بچوں، کیا کرو تم؟ ماں باپ کی خدمت کرو۔ آیت اللہ جواد آیت اللہ ہے بروجردی، ماں بوڑھیاں ماں تھی، ان کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے زیارت کو۔ کسی نے کہا آقا یہ جو اتنی بوڑھیاں ہو چکی ہیں ہم بھی اٹھا لیں تو کوئی شرعی اشکال نہیں ہے؟ آقا نے کہا میری بلندی اسی کی وجہ سے۔ تو بچوں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حیدری اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے آگے بڑھیے، چھوٹی چھوٹی ولایت کے ذریعے سے اللہ عادت ڈال رہا ہے انسان بڑی ولایت کے اندر جا سکے۔ اس کے اوپر کون سی ولایت ہے؟ باپ کے اوپر انما ولیکم اللہ والرسول، رسول کی ولایت ہے۔ اور اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون من کنت مولا فہذا علی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب کس کی ولایت میں چلے گئے ہم؟ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت۔ تو علی کی ولایت کے معنی رسول کی ولایت، اللہ کی ولایت۔ علی کو پہچاننا اس کے معنی اللہ کو پہچاننا، علی کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت۔ اب نہ علی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ ظاہر کوئی بھی نہیں ہے، تو علی کے مقام میں کون آئے کہ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ ایک کے بعد آتے گئے 12۔ اب امام زمانہ چلے گئے، اب کون ہمارا ولی ہے؟ اب یہاں پر کنفیوژن کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی کلاس میں چلے جائیے تو دین اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی اللہ۔ دیکھیے آپ جائیے، آپ کربلا جائیے، کربلا میں امام حسین کے حرم میں 2 نمازیں ہو رہی ہیں۔ نجف میں جو حرم مولا امیر المومنین 5 نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن انقلاب جمہوریہ اسلامی میں ایک مرجع کے اندر 2000 جامع مسجد کی جمعہ نماز پڑھانے والے ایک مرجع کے اندر ہیں۔ یہ ولایت حقیقت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر مجھے دوستوں کی ولایت سے آشنا ہو جاؤں، والد کی ولایت سے آشنا ہو جاؤں، پھر رسول کی ولایت سے آشنا ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں آشنا ہو جاؤں گا ایک مجتہد کی ولایت سے، اس کے بعد اب سمجھ میں آئے گا عجل لولیک الفرج، مولا تشریف لائیے، یعنی مولا میں باپ کی بھی مانتا ہوں، آئیے۔ جو باپ کی نہیں مانتا وہ نہیں کہہ سکتا کہ عجل۔ تو وہ اگر عادت ڈالنا چاہتا ہے، امام زمانہ کی ولایت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے پہلے باپ کی ولایت میں جانے کی عادت ڈالے، پھر جا کر کے عادت ہوگی ولایت فقیہ کی، اور ولایت فقیہ کی جب عادت ہوگی تو ولایت اللہ کی عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے آل محمد و حیدری۔ اللہ سلامت رکھے آپ تمام کو۔ کوشش یہ کریں، دین بہت آسان ہے۔ کس کے لیے آسان ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں فرسٹ ٹائم جب کمپیوٹر مجھے ملا ہے تو I was so reluctant کہ وہ بھائی یہ بٹن دباؤں گا تو کیا ایکسپلوڈ ہو جائے گا، نہیں معلوم جی۔ فرسٹ ٹائم آپ بیٹھیں گے تو پریشانی ہے، لیکن جب اچھی طرح سے عادت ہو جاتی ہے تو بغیر دیکھے کہ آپ جو ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ دین بھی ایسے ہی ہے، جب نہیں عمل کریں گے تو پریشانی ہے،
جب عمل کرنے لگیں گے تو آسانی ہوتی چلے جائے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں ان کو ہم آسانیاں بتاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ قدم آگے بڑھائیے، دین آپ کو آسان کرتے چلے جائے گا. جب آپ آسانیاں دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کی کامیابیاں آپ کے قدم پہ چومیں گی. تو خلاصہ میری بہنیں سن رہی، بیٹی سن رہی ہیں، سن لیجئے آپ لوگ بھی، علم دیجئے، بچے کو گریجویٹ بنائیے، بہترین تعلیم دیجئے، بسم ربک پلس اللہ کے ساتھ. اللہ مائنس ہو جائے گا تو دنیا جہنم ہونے والی ہے. صلوات پڑھیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو قیمتی باتیں ہیں قرآنی اور اہل بیت کی اس کو ہم سمجھ سکیں. اب سمجھ میں آیا جو دعا ہے ظہر عصر کی نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پناہ مانگتا ہوں پروردگار ایسے علم جو مجھے نفع نہ دے یعنی میری آخرت نہ سکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. سب گھاٹے میں ہیں، لوزرز. بچے گیم کھیلتے ہوئے کہتے ہیں لوزر. اللہ کہہ رہے پورے انسانوں سے لوزرز. خسارے میں، سب خسارے میں ہیں تم لوگ. کیوں خسارے میں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان گھاٹے سے بچاتا ہے. الا الذین آمنوا، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، حالانکہ غیر نے لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت مثال دیا کہ گرمیوں کا زمانہ تھا اور اکثر گھروں میں فریج نہیں ہے. ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوئی. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ باہر جاتے ہیں، 1 کلو برف ڈالا بھائی، ذرا سا پانی ڈالو، ذرا ٹھنڈا پانی پئیں گے یا شربت پئیں گے، ٹھیک ہے. تو گرمیوں کا زمانہ تھا، میں باہر نکلا، برف بیچنے والا چیخ رہا تھا بھائیو اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے، اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. دوسرے سے نہیں خریدیں گے تو دکان کا سرمایہ باقی رہے گا. یہ جو میرا سرمایہ آج میں نے 500 روپے ڈالے ہیں، شام تک اگر آپ لوگوں نے نہیں خریدا تو یہ پورا پگھل جائے گا. انسان بھی پگھل جاتا ہے اگر ایمان نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان کے فریزر میں جب تک نہیں لے جائیں گے اپنے آپ کو، اس وقت تک پریزرویشن نہیں ہوگا ہمارا. خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ. تو یہ امام حسین کی زیارت کا صدقہ دیکھیں. ہمیں یہاں تک بولنا پڑا کہ بدل محجتہ فیکا. مصائب کو بھی تلاش مت کیجئے. ایک نیا مصائب ہو، ایک نیا قصہ ہو تو آنسو آئیں. نیا کربلا احساس کا نام ہے. اگر احساس ہو جائے گا خود بخود آنسو آئیں گے. دیکھیے بہت ہی عجیب و غریب یہ شروع ہے زیارت کی جو ابتدا ہے. بدل محجتہ فیکا، اے پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. نہ سوچیے، اب غور کیجئے، اس پہ رونا آئے. سب کچھ کیا دیا؟ ایسے میرے پاس انصار ہیں جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے بھائی کو بھی نہیں ملے، اس کو بھی دے دیا. اچھا انصار ختم ہوئے، اب کون باقی ہیں؟ اب بیٹا علی اکبر تم جاؤ پہلے، اس لیے کہ تاکہ میں قربان. دیکھیے مینا میں جب حضرت ابراہیم نے لٹایا تو بیٹے نے کہا ابو یہ آسان کام نہیں ہے، ذرا سا آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے پھر ذبح کیجئے. کربلا میں پٹی کھولی گئی، باندھی نہیں گئی. امام حسین نے خود بیٹے کو سوار کیا، پروردگارہ تو گواہ رہنا، مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا. جب کبھی نانا کی میں زیارت کرنا چاہتا تھا اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. پروردگار کون؟ امام حسین. بدل محجتہ فیکا. کیا دے دیا حسین نے؟ حسین نے دے دیا انصار کو. کیسا علی اکبر؟ بالکل اللہم اشہد قد برز الہ ہؤلاء القوم خلقا و خلقا و منطقا برسولک. پروردگارہ تو گواہ رہنا، مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، جو سیرت میں، جو رفتار میں، کردار میں وہ میرے نانا جیسا ہے. جب کہ میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اس بیٹے کو دیکھ لیتا ہوں. عجیب و غریب زیارت. توجہ، مولا یہ فرما رہے ہیں زیارت کرو تو ایسے کرو میرے جد کی. کیسے کرو؟ بذل محجتہ فیکا.
انصار کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، قاسم کو دے دیا، اونا محمد کو دے دیا، عباس کے شانے دے دیے، علی اصغر کا گلا دیا، کیا کیا نہیں دیا؟ نا 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 نا، ایک عجیب و غریب چیز دی ہے، میرا جگر منہ پہ آتا ہے، بول نہیں سکتا۔ بذل محجتہ فیکا، کیا دیا؟ جب کوئی مولوی آتا ہے، عالم آتا ہے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نواسہ رسول کو خاک کربلا پر لٹایا گیا۔ زیارت عاشور کا ٹکڑا ہے، ازالتکم مقامکم من مراتبکم التی رتبکم اللہ۔ اللہ کون ہے یہ لوگ جنہوں نے آپ کے مراتب کو اتنا گھٹا دیا، آپ کے رتبے کو اتنا گھٹا دیا، اتنا گھٹایا کہ اب ان کو قتل پر بھی چین نہیں ہے۔ 10 گھوڑوں کو تیار کیا گیا، نئے نال پہنائے گئے، اب نواسہ رسول کے جسم پر چلے۔ مولا امام زمانہ اپنی زیارت ناحیہ میں زیارت پڑھتے ہیں، اے جد میں دن و رات روتا ہوں، اب میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خون نکلتا ہے۔ کہ میرا وہ جد جس کی دہنی پسلی بائیں پسلی کی طرف، جس کی بائیں پسلی اجرکم علی اللہ، یہ ہے بدل محجتکم بدل محجہ فیکا۔ پروردگار حسین نے تیری خدمت میں سب کچھ دے دیا، مگر ایک مقام وہ ہے جہاں حسین بھی رک جاتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے؟ تاریخ کہتی ہے وہ مقام ہے زینب کی چادر۔ حسین کو ہر چیز دینا راضی ہے حسین۔ روایت میں ہے کہ جب کبھی مقتل سے کوئی آواز دیتا تھا، حسین بے دھڑک چلے جاتے تھے، اس لیے کہ ادھر دروازے پر خیام کے پاس عباس موجود تھے۔ لیکن جب عباس پکارے، امام حسین گھوڑا لے کر کے چل رہے ہیں، آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے دیکھتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے دیکھتے تھے، اس لیے کہ حسین کو ڈر ہے کہیں قیام پر حملہ نہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد سے، جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نہیں کہا کربلا، کہا الشام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحابه فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارہ ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری تربیت اولاد میں مالک یہ ہمیں الہامی کیفیت کی طرح تو ہمیں پہنچا دے مالک، ہمارے بچوں کو دین کی طرف رغبت کر سکیں۔ خدایا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما۔ بہت سے مومنین زندانوں میں ہیں، بحرین میں، حجاز میں، اسی طرح سیریا میں، اسی طرح سے عراق میں مالک،
بے خطا قیدیوں کو اسیری سید سے سجاد کا واسطہ آزاد فرما، مالک مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔